ومراد للمشتاقین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ وعلی آبائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. صلوات پیغمبر اسلام کی ولادت کی مناسبت ہے 12 سے 17 تک. اس میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو بعد میں بھی عرض کروں گا. مقدمتاً یہ کہ سب سے مہم ترین چیز جو پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ سے جاماندار ہے وہ سرکار کا ذاتی اخلاق ہے, سرکار کی سیرت ہے. پیغمبر اسلام کا ذاتی جو اخلاق تھا وہ سب سے زیادہ مہم ہے, اور اس میں حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں, غزوات کی کتابوں میں جتنی زیادہ جنگوں کا تذکرہ ہوا اس کا تھوڑا بھی حصہ اخلاق کا ذکر میں ہوا. حضور کا اخلاق کیا تھا اس پر بہت, یعنی سب سے کم روشنیاں کسی بھی ڈالی گئی تو حضور کے ذاتی اخلاق پہ ڈالی گئی. تو میں کوشش کروں گا کہ جو ہے رسول خدا کا اخلاق رکھوں. کل رات میں شیخ عباس الدین کی کتاب جو ہے منتہی الاعمال دیکھ رہا تھا. اس میں پیغمبر اسلام کا جو حلیہ مبارک بتایا گیا, حضور کے جو شمائل مبارک بتائے گئے, میں شمائل کے عنوان سے جو ہے جو ذہن میں آتا ہے رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ پیغمبر اسلام کے ظاہری اعتبار سے جو خصوصیات بتائے گئے وہ یہ کہ حضور کا جو خط تھا, حضور کی جو خامت تھی, پیغمبر اسلام جو ہے ایک جو ہے متوسط آدمی جو رہتا, متوسط درمیانی خط کا آدمی. مثلا میں سمجھتا ہوں لگ بھگ کیا تھا متوسط لیکن دو میں شمار ہوتا ہے لمبوں میں, ٹھیک ہے. متوسط خط کا آدمی اس سے کسی قدر زیادہ تھا, متوسط سے تھوڑا سا خط زیادہ تھا لیکن لمبوں میں شمار نہیں ہوتے تھے. حضور کے خط کے لیے جو بیان ہوا کہ متوسط آدمی سے تھوڑا خط میں بڑے تھے لیکن لمبوں میں حضور کا جو شمار نہیں ہوتا تھا. لیکن ہم لوگ جو دوسری کتابوں سے بھی جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ظاہری تھا, ظاہراً جو نظروں سے دیکھتے تھے وہ یہ تھا خط, لیکن یہ سرکار کے جسم کا معجزہ تھا کہ جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے اس کے برابر نظر آتے تھے. یہ حضور کے معجزات کی گناہ ہے کہ ایسا بھی آدمی ہے جو ہے جب ان کے ساتھ رہتے تو برابر نظر آتے بلکہ بڑھ کے نظر آتے, تھوڑا خطاور نظر آتے جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے. یہ حضور کے جسم کا ایک معجزہ ہے. لیکن ظاہر یہ تھا جو ہے لکھا گیا وہ یہ کہ متوسط خط سے کسی قدر زیادہ. رنگ کے لیے یہ مشہور ہے, یہ ہے جو کتاب منتہی الاعمال میں مشہور یہ بولا جاتا ہے گندمی رنگ, گندمی رنگ جی. لیکن ائمہ معصومین کے لیے 12 اماموں کے لیے ہے کہ ائمہ معصومین کا رنگ گندمی تھا, رنگ گندم. لیکن حضور کے لیے یہ ہے کہ رسول خدا سفید رنگ کے تھے. پیغمبر اسلام کے لیے بتایا گیا کہ گندمی رنگ نہیں, سفید رنگ کے تھے حضور. یہ اس کے علاوہ یہ کہ سرکار کا جو ہے جو حضور جو ہے عام طور پہ سر جو تھا, چہرہ وہ کسی قدر بڑا تھا, چہرہ کسی قدر بڑا تھا, لیکن جسم پورا کا پورا معتدل تھا. اعضاء جسم پورے کے پورے معتدل تھے اور خوشنما تھے, خوش اندام تھے. اس کے علاوہ بالوں کے لیے بتایا جاتا منہ مبارک کے لیے کہ جو سر کے بال تھے وہ بہت زیادہ گھنے یا بہت زیادہ کم نہیں تھے, بلکہ وہ بھی متوسط تھے کہ درمیانی, بہت زیادہ گھنے والے سے نہیں تھے, متوسط جتنے ہونا ہے اسی حساب کے تھے. ابرو کے لیے بتایا جاتا ہے کہ سرکار کے جو ابرو تھے وہ باریک سے تھے اور مقوس یعنی کماندار تھے. جو ابرو تھے وہ باریک تھے اور کماندار تھے. اور بھی ناک کے لیے بتایا جاتا ہے کہ حضور کی جو ہے ناک جو ہے بین مبارک وہ باریک سی لمبی تھی. اس کا اتنا ہے کہ بس درمیان سے کسی قدر برآمدگی تھی, بس سے کسی قدر جو ہے برآمدگی تھی. یہ شمائل مبارک میں بتایا جاتا ہے. حضور کے سینے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جو دو شانے تھے, دو طرف شانے,
اس کے وسط کے حصے میں کسی قدر وسط تھی، دو طرف شان ہے، بیچ میں کسی قدر وسط کی کہا جاتا، پہن تھا، سینہ جو ہے مطلب چوڑا سینہ ہے، تھوڑا پہن کی بتایا جاتا، اور کشان، اور سرکار کا سینہ اور شکم برابر تھا، نہیں سینہ اور شکم برابر تھا بول کے بتایا جاتا ہے. اور حضور کے جو مفاصل تھے، مفاصل جہاں جہاں سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مفاصل کے بتایا گیا کہ مفاصل ابھرے ہوئے تھے، یعنی خفی قدرت کی علامت کی بتایا جاتا ہے کہ سرکار کے جو مفاصل تھے وہ جو ہے قوی مضبوط تھے، مضبوط نظر تھے، اور جو طاقت اور قدرت کی علامت تھی. تو یہ حضور کے لیے بتایا گیا. جو قدم مبارک ہے سرکار کا، جو پیر کا پنجہ ہوتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ شروع اور آخر کا جو ہے نا زمین پر لگتا تھا، بیچ کا حصہ جو ہے وہ کسی قدر اونچا تھا، زمین سے سطح زمین سے اونچا تھا. شروع کا پنجہ جو پیر کا تھا شروع کا اور آخر کا لگتا تھا، لیکن بیچ میں برآمد کی حد معمول سے تھوڑی زیادہ تھی بتایا تھا. اور سرکار جب چلتے تو بڑی نرمی سے چلتے تھے، اور پیر کا تلوا جو بتایا تھا وہ بہت نرم تھا، کہتے ہیں یعنی بہت نرم تھا، اور جب چلتے تو پھر وہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن بہت نرمی سے چلتے. اور سرکار جب چلتے تو جس طرح سے لوگ چلتے بالکل پیر کم اٹھائے ویسا نہیں، قدم اٹھا کر رکھتے تھے، قدم اٹھا کر رکھتے تھے، پورا قدم اٹھا کر چلتے تھے. یہ حضور کے جو ہے ظاہری جو شمائل جو پیغمبر اسلام کے بتائے گئے وہ یہ بتایا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور جو ہے مفصل لکھا جاتا ہے کہ بعض مصنفین نے جو ہے خود شمائل مصطفیٰ کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے. یہ میں کتاب منتہی الاعمال میں، کیونکہ شیخ عباس قمی جو ہے وہ بہت متبحر اور بہت ماہر اور بہت دقیق النظر اور بہت ممتاز افراد میں سے شیخ عباس قمی. حتیٰ کہ آپ شیخ عباس قمی کی کتابیں بھی دیکھیں، ساری کی ساری وہ مقبول ہے، عوام بھی ہے اور بہت معتبر بھی ہے. شیخ عباس قمی کی ساری کتابیں، تو کیونکہ شیخ عباس قمی لکھے اور پورا روایت کے بیس میں تھا، تو یہ آپ کے سامنے عرض کیا. اس کے علاوہ بھی وہ شمائل مبارک کو بہت سارے لکھتے ہیں. اور اس کے بعد میں حضور کے اخلاق پر جو ہے نا روشنی ڈالی ہے. چلو اس کے بعد میں بھی میں وقت رہے گا تو سرکار کے جو ہے اخلاق پہ روشنی ڈالوں کہ حضور یعنی سرکار کے بات کرنے کا کتنا ہنر ہے، یعنی صرف بات کرنے کے بارے میں جو سرکار کے اندر جو بتایا گیا وہ کتنا ہنر ہے صرف بات کرنے کے اندر، اور کتنا اخلاق صرف بات کرنے کے اندر ہے. کیا کیا آدابوں کے بات کرنے کی جو ہے نقل ہے. اور چلنے کے حوالے سے غلاموں میں جو ہے نا کیا سلوک تھا، عمرا سے کیا سلوک تھا، محفل یعنی خاص طور پہ سرکار کے مجلس کے کیا اصول تھے، کہیں پر بیٹھتے تو بیٹھنے کے آداب کیا تھے، ملتے تو ملنے کے آداب کیا تھے. انشاءاللہ میں اس کے بعد میں بھی وقت رہے گا تو بعد میں نقل کرتا ہوں. خاص طور پہ حضور کے جو ہے گفتار کے کیا انداز تھے، اور کہیں پہ بیٹھتے تو بیٹھنے کے آداب کیا رہتے تھے. انشاءاللہ میں اس کے بعد میں بھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. جو ہے شکریہ، آپ سبھی کو مبارکباد عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.